अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर और आप देख रहे हैं मज़हर के रिएक्शन। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 8 मोस्ट पावरफुल एंजल्स इन दी इस्लाम। अगर इनका उर्दू तर्जमा किया जाए, वो इस्लाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वो 8 ताकतवर तरीन फ़रिश्ते कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास मुकाम मकसद के लिए पैदा किया। हम इस वीडियो के अंदर एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि वो 8 फरिश्ते कौन से हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको कौन कौन सी ताकत और मोइज़ात अता किए हैं। वो अल्लाह ताला के हुक्म से अपना काम बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अरबों खरबों फरिश्ते हैं, अरबों खरबों तो दूर इंसान उसकी गिनती का अकाउंटिंग का अंदाज़ा तो क्या तसव्वुर भी नहीं कर सकता, अंदाज़ा ही नहीं कर सकता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने के इतने ज़्यादा फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला की इबादत में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। उनमें से ये 8 फरिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ख़ास मकसद के लिए पैदा किए हैं, जो अल्लाह ताला के हुक्म से काम सर अंजाम दे रहे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया। फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाले अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। हम ज़मीन पर बसने वाले इंसानों की तादाद तो शुमार कर सकते हैं, मगर फरिश्तों की तादाद और आबादियाँ हमारे तसव्वुरात से भी कई गुना बढ़कर हैं। रिवायात के मुताबिक आसमान में एक हाथ के बराबर भी कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं कि जहाँ पर कोई भी फरिश्ता हालत रुकू या सजूद में ना हो, और अहादीस के मुताबिक सिर्फ एक इंसान के साथ 20,000 से ज्यादा फरिश्ते हम वक्त अपने काम में मसरूफ रहते हैं। इन बातों से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कायनात में फरिश्ते किस कदर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, और ये तमाम फरिश्ते अपने रुतबों और कामों के लिहाज से मुख्तलिफ इक़साम में बटे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम फरिश्तों की अलग अलग इक़साम और इनके फ़राइज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्फोयो की नई वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नंबर 1, मलाइकाए मुकर्रबीन। मलाइकाए मुकर्रबीन या आर्क एंजल्स तमाम फरिश्तों में सबसे अफजल और रब ताला के सबसे ज़्यादा करीब हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन फरिश्तों के बारे में इरशाद फरमाया है कि निज़ाम दुनिया चलाने वाले 4 फरिश्ते हैं, यानी जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत यानी इज़राइल। जिब्राइल हवाओं और लश्करों के सरकर्दा हैं, जबकि मीकाईल बारिश और निबातात के। मलकुल मौत अरवाह कब्ज़ करने पर फाइज हैं, और इसराफील इन सब फरिश्तों को इनके अमूर और इंतज़ामात वगैरह संभालने का काम करते हैं। इन चारों मलाइका की रसाई सिदरतुल मुंतहा नामी एक मुकाम तक है, जो कि 7वें आसमान पर मौजूद एक मुकाम है, जिसके आगे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को जाने की इजाज़त नहीं है। नंबर 2, मलाइकाए असफल। असफल मलाइका दूसरे दर्जे के फरिश्ते हैं जो कि बिल्कुल एक मशीन की तरह काम करते हैं। इनको कासिद फरिश्ते या रूहानियून भी कहा जाता है। इनका काम ज़मीन पर मौजूद इंसानों के दिलों में अल्लाह के अहकामात वगैरह डालना होता है। जैसा कि ये फरिश्ते किसी लश्कर या जमात के अंदर बहादुरी, साबित कदमी और फतह हासिल करने का जज्बा पैदा करते हैं, वहीं दूसरी तरफ किसी जमात के अंदर कमज़ोरी या बुज़दिली के ख्याल भी पैदा करते हैं। मलाइकाए असफल नामी इन फरिश्तों की रसाई बैतुल मामूर नामी एक मुकाम तक होती है, जो कि सिदरतुल मुंतहा के नीचे एक मुकाम है, जिसको फरिश्तों का काबा भी कहते हैं। मलाइकाए असफल सिर्फ वही
کام کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ہوتا ہے اور ان کے پاس خود سے کچھ بھی کرنے کی طاقت موجود نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ملائکہ ارضی و سماوی۔ فرشتوں کی اس جماعت کے بارے میں قرآن مجید کے اندر بیان ہے کہ فرشتوں کی یہ جماعت ہر وقت اپنے رب کی بڑائی اور پاکیزگی بیان کرتے ہوئے اس کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مومنین پر رحمتیں بھیجتے ہیں، جبکہ کفار پر لعنت و ملامت کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق آسمان میں کوئی 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ اپنے رب کے ہاں رکوع یا سجدے کی حالت میں نہ ہو، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، زمین و آسمان میں جتنے بھی فرشتے ہیں سب اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 4، کرامن کاتبین۔ فرشتوں کی یہ قسم دنیا کے ہر انسان کے ساتھ ہر وقت موجود ہے۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ ہر انسان کے ہر عمل کا ریکارڈ اپنے پاس رکھیں۔ روایات کے مطابق کرامن کاتبین اصل میں 2 فرشتے ہیں، ایک انسان کے دائیں طرف ہوتا ہے جو کہ نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا اس کے بائیں جانب جو کہ برائیوں کو لکھتا ہے۔ دائیں طرف والا فرشتہ اپنے دوسرے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر انسان کی نیکیاں لکھ دیتا ہے، جبکہ بائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی کی گواہی کے بغیر کوئی بھی برائی لکھ نہیں سکتا۔ قرآن مجید کے اندر کرامن کاتبین کے نام سے موجود فرشتوں کی اس جماعت کا ذکر بڑی ہی تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ نمبر 5، حاملین عرش۔ حاملین عرش اللہ کے وہ خاص فرشتے ہیں جو عرش کو تھامے ہوئے ہیں، اور وہ تمام فرشتے بھی جو اس کے ارد گرد موجود ہیں۔ ان میں سے بعض فرشتوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا ہے، جبکہ باقی فرشتے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور اس کا حکم ہر وقت ماننے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ان فرشتوں سے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تو فرشتوں کو اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہوئے دیکھے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 6، خزنۃ الجنت۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح زمین پر بسنے والے انسانوں کے ساتھ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اسی طرح جنت اور جہنم میں بھی فرشتوں کو انسان کا نگہبان بنایا گیا ہے۔ خزنۃ الجنت جماعت کے فرشتے جنت کے اندر جانے والے خوش قسمت انسانوں کے مددگار ہوں گے۔ بہت سی روایات کے مطابق فرشتوں کی اس جماعت کے سردار کا نام رضوان بتایا جاتا ہے، جن کو داروغہ جنت کے نام سے بھی پکارا گیا ہے۔ فرشتوں کی یہ جماعت جنت کے اندر انسانوں کے ساتھ رہے گی، تاہم ان کی تعداد کتنی ہے اور یہ کیا کیا کام سر انجام دیں گے، اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات روایت کے اندر موجود نہیں ہیں۔ نمبر 7، خزنۃ الجہنم۔ خزنۃ الجہنم یا جہنم کے نگہبان فرشتے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو جہنمیوں کو ابلتے ہوئے پانی اور کانٹے دار پھلوں پر مشتمل کھانا پیش کریں گے۔ جہنم پر موجود ان فرشتوں کی تعداد بعض روایات میں 19 بتائی جاتی ہے، جن کے سردار یعنی داروغہ جہنم کا نام مالک بیان کیا گیا ہے۔ فرشتوں کی یہ جماعت بہت زیادہ سخت دل اور جابر فرشتوں پر مشتمل ہے، جو کہ اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جہنمیوں پر کسی بھی طرح کے رحم کرنے کے بالکل بھی قائل نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں ان فرشتوں کے حوالے سے ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل اور مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو بھی حکم ملتا ہے بجا لاتے ہیں۔ نمبر 8، موت کے فرشتے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے انسان کو ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل کرنے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے سردار کا نام عزرائیل یعنی ملک الموت ہے۔ ملک الموت کے ماتحت کام کرنے والے فرشتوں کی تعداد بے شمار ہے، جس کا شاید کوئی اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔
انہی فرشتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کہہ دیجئے کہ انہیں موت کا فرشتہ موت دے گا جو تم پر مقرر ہے، اور پھر تم اپنے پروردگار کی طرف پھیر دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس بھائی نے ہمیں بتایا، بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں بتایا، بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیو تھی۔ دوستو، جیسے کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا کہ وہ کون سے 8 طاقتور ترین فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، جو اپنا اپنا کام بخوبی اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس طرح انجام دے رہے ہیں کہ جو فرشتے ہیں یہ لاتعداد ہیں، یہ ایک انسان کے تصور سے بھی باہر ہے۔ انسان ان فرشتوں کی تعداد، ان کی گنتی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ کتنے فرشتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سنا بھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جو سردار ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے پروں سے نوازا ہے کہ ان کے پر اتنے بڑے ہیں کہ وہ جب ان کے پر گیلے ہوتے ہیں، جب پر کو جھاڑتے ہیں، جو ان کے قطرے ہوتے ہیں، تو قطروں کا جب پانی ہوتا ہے وہ فرشتے بن جاتے ہیں۔ تو اتنی تعداد میں فرشتے ہیں کہ جو ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا ایک خاص مقصد کے لیے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پر ہم صرف ایک امتحان کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس امتحان میں کامیاب کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کریں گے، وہ ہمیں بخش دے گا۔ تو ہم اس خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے کہ اللہ رب العزت کو ہم انسانوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تو صرف فرشتے ہی کافی ہیں۔ واقعہ معراج آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ معراج نصیب ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا کہ جہاں پر کسی کو بھی 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، کسی کو بھی یہ موقع نہیں ملا کہ رب تعالیٰ سے ملاقات کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر جاتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، ملتے نہیں تھے، صرف ہم کلام ہوتے تھے۔ یہ صرف سعادت ہمارے پیارے نبی کو نصیب ہوئی واقعہ معراج کی شکل میں۔ تو وہاں پر ایک سدرۃ المنتہا کا مقام ہے جہاں پر فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل تو کیا کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ فرش کے اوپر 7ویں آسمان کے اوپر صرف ہمارے پیارے نبی گئے ہیں۔ واقعہ معراج ہوا تھا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کیسا لگا کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔